بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین، آج کے دو غیر متوقع فیصلوں نے سیاست کے ٹھہرے پانیوں میں ہلچل مچا دی. آج سپریم کورٹ نے NA 154 سے منتخب ایمن نے صدیق بلوچ کو سٹے آرڈر کے ذریعے بحال کر دیا. اس آرڈر کے ساتھ ہی 11 اکتوبر کو ہونے والا ضمنی الیکشن بھی منسوخ ہو گیا. یہ سٹے آرڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے اس اعلان سے متصادم ہے جو وزیر اطلاعات پرویز رشید نے 27 اگست کو کیا تھا. انتخاب ہم لڑنے جا رہے ہیں، آپ کو فرار ہونے کا راستہ نہیں دیں گے، نہ عمران کو فرار ہونے کا راستہ دیں گے، نہ جہانگیر ترین کو فرار ہونے کا راستہ دیں گے. آپ دونوں کو اب انتخاب لڑنا پڑے گا، کیونکہ اس دو حلقوں میں انتخاب کے لیے آپ نے پاکستان کے عوام کے 2 قیمتی سال ضائع کیے. ہم ریکارڈ کی درستی کے لیے عدالتوں سے رجوع ضرور کریں گے تاکہ ریکارڈ کو درست کیا جائے، لیکن انتخابات کے لیے سٹے آرڈر نہیں مانگیں گے، انتخاب میں حصہ لیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ جا کر اور یہ سٹے آرڈر لے کر وہ یو ٹرن لے لیا جس پر یہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہراتی تھی. نون لیگ نے ایسا کیوں کیا؟ سیاسی جغادریوں کا خیال ہے کہ نون لیگ کو NA 154 میں اپنی شکست نظر آ رہی تھی، کیونکہ جہانگیر ترین نے ایک ایک کر کے نون لیگ کے وہ تمام مقامی دھڑے اپنے ساتھ ملا لیے تھے جو نون لیگ کی قیادت سے ناراض تھے. یہ لوگ علاقے میں بااثر ہیں، ان میں اختر خان کانجو اور زوار وڑائے جیسے لوگ بھی شامل ہیں. ان لوگوں کے ٹوٹنے کے بعد نون لیگ کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی، چنانچہ یہ سپریم کورٹ کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے. دوسرا فیصلہ، عمران خان نے 4 اکتوبر کا جلسہ منسوخ کر دیا. یہ اب 9 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے اور اسلام آباد میں جلسے کی تاریخ 11 اکتوبر کے بعد دیں گے. اس فیصلے نے بھی ہلچل مچا دی. ہم آج کے پروگرام میں ظاہر ہے اس فیصلے پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کی رائے لیں گے. ترین صاحب، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ غیر متوقع تھا. کیا آپ کو اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ عین موقع پر اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں، فیصلہ تو سپریم کورٹ جب بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر اصل میں نون لیگ کا اس لیٹ سٹیج پہ اپیل میں جانا اور سٹے ڈیمانڈ کرنا جو ہے، یہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہوئی ہے. اگر انہوں نے دیکھیں 26 اگست کو فیصلہ آیا تھا ٹرائیبونل کا، اور نواز شریف صاحب نے خود میٹنگ ہولڈ کی تھی. اس کے بعد پرویز رشید صاحب نے باہر نکل کے کہا تھا ہم سیاسی میدان میں لڑیں گے، ہم عوام کی عدالت میں فیصلہ کریں گے، ہم اپیل نہیں کریں گے. تو یا تو اس وقت یہ نہ کہتے یا اب یہ نہ کرتے. اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد، بلکہ مہینے سے بھی زیادہ، جب الیکشن میں صرف 12 دن رہ گئے ہیں، تو یہ ان کا کرنا جو ہے یہ میدان سے فرار ہونا ہے. اور یہ وہاں سیاسی حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں لودھرا میں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہاں سے بری طرح ہاریں گے، اس لیے یہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں. اور مجھے افسوس صرف ایک بات کا جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارا قانون کس قسم کا ہے. یہ سوال ہے میرے دماغ میں، عوام کو بھی یہ سوال کرنا چاہیے، آپ کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ ایک سٹے کے دینے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہوئی ہے کہ ایک آدمی جس کو ٹریبونل کے جج نے 2.5 سال کیس سننے کے بعد اپنی ججمنٹ میں لکھا، اور میرے لفظ نہیں ہے یہ ہیں جج کے لفظ، ہی از illiterate، یعنی کہ ایک جاہل آدمی ہے. اس سٹے کی وجہ سے ہمارا قانون اس قسم کا ہے کہ اس جاہل آدمی کو نیشنل اسمبلی میں واپس بھیج دیا گیا، اس کی رکنیت بحال ہو گئی ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے یار؟ یہ کس قسم کا قانون ہے؟ ترین صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے شکست کے خوف سے سپریم کورٹ کے پیچھے پناہ لی؟ جی بالکل، اور وہ بھی اس لیٹ سٹیج میں جب الیکشن میں صرف 12 دن رہ گئے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سمجھتے کہ یہ جیت جائیں گے، یہ مقابلہ بھی کرنے کے قابل ہیں، تو یہ مقابلہ کرتے سیاسی میدان میں. اب 122 میں تو سٹے نہیں مانگی نا انہوں نے جا کے، وہاں یہ سمجھتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں. 154 میں ان کے مقابلے کی کنڈیشن بھی نہیں ہے، مقابلے کے حالات بھی نہیں ہیں، اس لیے یہاں سے فرار ہو گئے. نون لیگ کا دعویٰ ہے ترین صاحب کہ صدیق بلوچ خود سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور اس میں مسلم لیگ نون کا بطور سیاسی جماعت کوئی عمل دخل نہیں تھا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی بالکل درست نہیں ہے. ان کو تو وکیل بھی نون لیگ نے کر کے دیا ہے، ان کو تمام سپورٹ نون لیگ نے کی ہے. اور یہ صدیق بلوچ تو ریلیونٹ ہیں اس سارے قصے میں. یہ نون لیگ صرف میرے سے مقابلہ کر رہی ہے، ان کو میرے سے خاص محبتیں ہیں.
شریف برادران کو میرے سے خاص محبتیں ہیں. ان کی پریس کانفرنس میں صرف ایک آدمی کا نام لیتے ہیں, وہ عمران خان کے علاوہ, اور وہ میرا نام لیتے ہیں. آپ نے شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. وہ صرف آپ کا نام نہیں لیتے بلکہ آپ کے جہاز کا نام بھی لیتے ہیں. وہ میرے جہاز کی وجہ سے, یا جہاز تو ایک وجہ ہوگی نا, اور بھی بہت چیزوں کی وجہ سے میرے سے بڑے وہ خائف ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کا اپنی پارٹی میں کوئی اچھا کام کر ہی رہا ہوں گا کہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے میرے سے ذاتی طور پہ. کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کو پارلیمنٹ میں برداشت نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایک دفعہ دھاندلی کروائی انہوں نے 2013 میں, اس دفعہ انہوں نے الیکشن رکوا دی, جب وہاں پہ تمام نون لیگ کے 2013 کے جو لوگ ہیں, ایک کے علاوہ تمام شامل ہو گئے ہمارے ساتھ. یہ میری سپورٹ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. اس کے علاوہ کل اناؤنس ہوا ہے کہ فوج یہ الیکشن سپروائز کرے گی, پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی. اس کے بعد انہوں نے کی جو بھی دھاندلی کے پروگرام تھے, وہ لگتا ہے کہ وہ ان کو دھچکا لگا ہے, تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب سٹے لی جائے جب ان کو اور کوئی کامیابی نہیں نظر آئی. دیکھیں, یہ فکس میچ کھیلنے کے عادی ہیں. اب پتہ جاوید چودھری صاحب یہ وہاں کیا کریں گے, آپ نظر رکھنا ہے 154 پہ. اب کیونکہ الیکشن کا عمل ختم ہو گیا, یہ وہاں پہ اب فنڈ دیں گے بے پناہ, یہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے, یہ کسی کو ایڈوائزر بنائیں گے, کسی کو کوئی مراد دیں گے, کسی کو نوکریاں دیں گے. یہ ہے ان کا کام. یہ پری پول ریگنگ کریں گے اب وہاں پہ. اور یہ افسوس ہے کہ ہمارا قانون پھر چپ ہے اس کے اوپر, کیونکہ الیکشن کا عمل ختم ہو گیا ہے, رک گیا ہے, تو اب یہ جو مرضی کریں وہاں پہ جا کے. تو یہ تمام ریگنگ کے پلان ہے. اب یہ پری پول ریگنگ کریں گے. آپ پلیز 154 حلقے پہ نظر رکھیے گا, وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ اب کس طرح کی بے پناہ پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر بھی ان کا مقابلہ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پری پول ریگنگ کر لیں, پیسے خرچیں جو بھی کریں, مراد دیں, انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے میدان میں آخر کار میں ان کو ہراؤں گا, اور انشاءاللہ جلد ہراؤں گا. میں اپیل کے پیچھے لگوں گا. چند ہفتوں کی مار ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام جو سٹے آرڈر ہے, اور اس کے بعد الیکشن کے میدان میں پھر سے ان کی مقابلہ کروں گا میں انشاءاللہ. یہ فیصلہ ایک سٹے آرڈر ہے ترین صاحب, کیا معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا, یا آپ سٹے آرڈر کے خلاف پروسیڈ کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ یہ کیس عام کیسوں کے مقابلے میں جلدی ختم ہو جائے, جلدی منطقی انجام تک پہنچے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو سٹے ہے, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کہاں جاؤں اپیل میں. اب میں اپیل کوشش کروں گا کہ یہ ہماری جو اپیل ہے یہ سنی جائے, ان کی اپیل سنی جائے, تاکہ سپریم کورٹ حتمی فیصلہ دے اس کے بارے میں. ابھی تو سٹے کیا ہے انہوں نے صرف, اب میرٹ پہ اپیل میں کوشش کروں گا جلد از جلد سپریم کورٹ سنے اور فیصلہ کرے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ NA 122 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا اس سٹے آرڈر کے بعد اب آپ NA 122 میں کمپین کریں گے, آپ وہاں جا کے لڑیں گے؟ جی بالکل, میں کوشش کروں گا, اپنی پارٹی کے لیے ہر چیز کروں گا, مگر میں اپنے حلقے میں کیمپین بھی جاری رکھوں گا. یہ نہ سمجھے میں اپنا حلقہ نہیں چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا لاہور میں, حلقے میں بھی جاری رکھوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ NA 122 میں بھی پوری کوشش کریں گے. وہ وہاں بھی کیمپین علیم خان نے بڑا اٹھایا ہوا ہے, اللہ خیر کرے گا, وہاں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ مقابلہ کریں گے. ترین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, تجزیہ کار ہے, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طلال چودھری صاحب, MNA پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پشاور میں ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. طلال صاحب, آج کا میچ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیت لیا PTI نے, آپ بھاگ گئے اور بات کر کے بھاگ گئے. چودھری صاحب, ایک تو سب سے پہلے آپ نے وہ فوٹیج دکھائی تھی پرویز رشید صاحب والی, اس میں آپ کو وہ یہ بھی دکھا دینا چاہیے تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیچر کی بحالی کے لیے ہم جائیں گے. اسی فوٹیج کے اگلے 2-3 منٹ اگر آپ دیکھتے تو اسی میں تھا, اس میں وہ لگا ہوا تھا, وہ آپ نے شاید غور نہیں کیا. نہیں, وہ صرف اس میں تھا ریکارڈ کی درستی, لیکن وہ کینڈیڈیچر کی بحالی بھی اس میں کہا گیا. احسن اقبال صاحب ساتھ کھڑے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بھاگنا ہوتا تو 122 بھی تھا, 147 بھی تھا, 144 بھی, اکاڑے کا بھی الیکشن تھا. اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو لائف ٹائم کے لیے ایک علیحدہ کر دیا گیا, بین کر دیا گیا. وہ اپنے اس, اور آج کی لڑائی کیا تھی؟ اگر ان کا وکیل وہاں کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ ہم صدیق بلوچ سے نہیں ڈرتے, آپ صدیق بلوچ کو الیکشن لڑا لیں, تو اسی وقت کام ختم ہو جاتا. ان کے وکیل سے عدالت نے پوچھا, اور یہ روایت ہے کہ پہلی پیشی پر سٹے ملتا ہے. 21 کو پہلی پیشی, آپ سٹے کی درخواست نہ کریں تو سٹے نہیں ملتا. میں اسی پہ کی درخواست, صاحب اجازت تو دے, ترین صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی ہے, اور بالکل نہیں, آپ کو وہ میں ذرا اس پر جواب دے دوں. اس پہ آج ان کے وکیل, 21 کو پہلی تاریخ تھی, ہم نے کوئی سٹے کے لیے زور نہیں لگایا اور نہیں کہا. اگلی ڈیٹ 28 فکس ہوئی. آج سب سے پہلے جج صاحب نے ان کے وکیل کو پوچھا کہ بھائی آپ آرگو کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آرگو
مین آج ہی ہم کیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آرگو کریں. ہمارے وکیل سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا آپ کب کریں گے, 2 دن بعد. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا 7 دن بعد. انہوں نے کہا نہیں. کب؟ انہوں نے کہا جی الیکشن کے بعد دیکھی جائے گی. اس کے بعد 2 طریقے تھے. ایک تو وہ کیس کو ڈسمس کر دیتے, اگر کوئی کیس ہائی پروفائل نہ ہوتا تو یہ ڈسمس ہو جاتا. اس طرح وکلا کی بحث اس طرح عدالتیں نہیں سنتی کہ آپ تیار ہی نہیں اور عدالت کا وقت ضائع کریں. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ترین صاحب کو سپورٹ کیا. ترین صاحب ہمارے خلاف سٹے دیا اور ترین کے حق میں گیا یہ سٹے کہ اس کو عدالت میں ایک اور اپنی صفائی دینے کا موقع ملا. اور اس کے ساتھ نہ صرف وہ لودھرا سے وہ عزت بچائی, انہوں نے ایک بچے سے ہار جانا تھا. انہوں نے وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی 25 سال اس کی عمر ہے, اس سے ہار جانا تھا. نہیں آپ کو کیسے ہار جانا؟ چوئی صاحب یہ تو سر الیکشن ہے, الیکشن نے فیصلہ کرنا ہے, ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے. یہ تو ایسے محسوس ہے جیسے آپ کو پتا تھا کہ ہار جانا. چوئی صاحب امیر ترین اور عام آدمی کا مقابلہ ہے. ایک عام آدمیوں میں رہنے والا, جینے مرنے والا ہے, ایک جہاز پہ اڑ کر کیڑے مکوڑوں کی طرح لودھرا کو دیکھنے والا ہے. یہ آپ نے لودھرا کا 2013-11 مئی کا الیکشن اور لوکل اخباریں اٹھا کے دیکھیں, لگتا یہ ہے کہ کوئی اپنے حلقے میں لودھرا میں 94 اسکول بنائے سر. میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بڑا میں نے کہا جی ماشاءاللہ 94. دیکھیں نا بیہیویئر کی بات ہوتی ہے. ان کی گاڑی میں اتنا بڑا سینیٹائزر پڑا ہے, غریب آدمی سے اتنا سا ہاتھ بتاتے ہیں, 2 ڈراپ اس کے ڈال کے ہاتھ ملتے ہیں. یار ایک آدمی وہ جو جیتا مرتا ان میں ہے. بلوچ جیسے غیرت مند اور لودھرا جیسے عام آدمی جہاں پر عام مسائل ہیں, اس طرح کا امیر ترین جہاز والا خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھاگے ہیں, آپ نہیں بھاگے. جہانگیر ترین کے وکلا اگر آج میری بات سنیں, کیوں بحث نہیں کی انہوں نے؟ کیوں آپ بھائی میرے اس کا فیصلہ تو سر آپ نے نہیں, ہم نے نہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا نہیں. آپ اس کا مطلب آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ سٹے آرڈر نہیں لیں گے تو درخواست بھائی میرے اگر سٹے لینا ہوتا تو شوکت صاحب کی طرف 21 کو سٹے لے لیتے ہم, 28 کو ان کے آج لے لیا نا. لیا نہیں, عدالت نے دیا, اور وہ بھی اس لیے, نہیں تو جہانگیر ترین کی آج ہی ریٹ فارغ تھی. شوکت صاحب یہ ایک پرسیپشن ہے کہ یہ ایک امیر ترین آدمی کا ایک غریب ترین آدمی کے ساتھ مقابلہ تھا, اور اگر جہانگیر ترین صاحب یہ الیکشن لڑ لیتے تو جہانگیر ترین صاحب نے دوسری بار ہار جانا تھا. آج پرویز رشید صاحب کا بھی یہی بیان تھا, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عزت بچ گئی جہانگیر ترین صاحب کی, جبکہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے. تو سر یہ کون جیتا ہوا تھا وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید چودھری صاحب, آج تو میرے خیال سے یہ سارا پول کھل گیا ہے کہ کتنی نون لیگ کی کیا حیثیت ہے پنجاب کے اندر. جو مصنوعی انہوں نے جو اپنی حیثیت بنائی ہوئی ہے, 6 مرتبہ تو یہ پنجاب میں انہوں نے حکومت کی, 3 مرتبہ پورے ملک کے اندر. آج یہ حالت ہے کہ یہ لودھرا سے بھاگ رہے اور بھاگ چکے ہیں. یہ اس طرح دیکھیں, لوگوں کے آنکھوں میں دھول نہ ڈالے. انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا, نواز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. تو یہ موقع تھا مقابلہ کرنے کا, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر جہانگیر ترین صاحب کے امیر ہونے پہ ان کو اعتراض ہے تو یہ ایک الگ ایشو ہے. یہ بتا دیں کہ ان کے کس چیز پہ اعتراض ہے. جہاز پہ اعتراض ہے تو جو اتنا بڑا محل نواب میاں برادران کا ہے اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میرے خیال سے پیدائشی امیر تھے اور ان کا حق ہے کہ ان کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کا حق ہے, چاہے وہ جو بھی کرے, منی لانڈرنگ کرے, کچھ بھی کرے. خدا کے لیے جھوٹ نہ بولے لوگوں سے. تلال صاحب منہ ٹیڑھا ہو جائے گا تمہارا, کتنا جھوٹ بولو گے. یہ ایک موقع ہے, آپ مقابلہ کریں, آپ شکست دیں, آپ جیتے, یہ آپ کا اپنا وہ نہیں ہے, تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پرویز رشید اور تلال چودھری اور سعد رفیق یہ پہلے سے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح ہوگا, جیسے کہ یہ ان کی اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے پاکستان سے. میرے بھائی یہ عوامی آزاد قوم ہے. شوکت صاحب ایک سوال آپ کے سامنے, مجھے اگر اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے کر لوں کہ یہ پاکستان میں کوئی اور ادارہ مظلوم ہو نہ ہو, لیکن عدالتیں بہت مظلوم ہیں, قانون بہت مظلوم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تھا تو پرویز رشید صاحب نے اعتراض کیا تھا, انہوں نے جج صاحب کی انٹیگریٹی پہ بہت بڑا حملہ کیا تھا, اور پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے تو وہ بھی آپ کے سامنے. سیم اسی طرح جہانگیر ترین صاحب نے آج سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ دیا کہ یہ کون سا کیا قانون ہے جی پاکستان میں, اور یہ کیا فیصلے ہیں. تو جو آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا وہ جج اچھا ہو جائے گا, اور جب فیصلہ آپ کے خلاف ہو جائے گا تو جج اور عدالت بری ہو جائے گی. سر یہ فیصلہ تو آپ لوگ کر لیں کم از کم. نہیں دیکھیں, جج کے فیصلے پہ ہمیں وہ نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے, نہ کرنا چاہیے, وہ ایک الگ ایشو ہے. جو ہمارے ملک کے قوانین میں خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, اور انہیں لوگوں نے بنایا نا جو 6 مرتبہ حکومت میں آئے. یہ قانون کس نے بنائے, کس نے اپنے لیے رکھے؟ انہوں نے ہی تو رکھے ہیں نا اپنے لیے. آج اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو جب عوام کی حکومت آئے گی
تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے مفاد میں قوانین بنیں گے, عوام کے مفاد میں. اب جج صاحبان کیا کرے, لیکن یہ تو شاید لطیف صاحب کی طرف جائیں, جب ان کے ایک طلال صاحب کچھ کہنا چاہتے صاحب. جہانگیر ترین کون ہے, کس حکومت میں نہیں رہا, قریشی کون ہے, کس حکومت میں نہیں رہا, کس کی میں بات کروں, کمال کرتے ہیں. ساری پارٹی آپ نے سابق لوگوں سے بھری ہوئی, ابھی کہتے آئے گی حکومت. انہوں نے کیا کیا اس وقت انہیں چاہیے تھا یہ سارا. اور یہ آج میرا ویسے خیال تھا کہ میں تو جھوٹ بولوں تو میرا منہ جو ہے وہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے, ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک. میرے بھائی بات تسلی رکھے. میرا خیال تھا میرا تو منہ ٹیڑھا ہو جائے. وہ بیچارے ان کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے, اگر میرا آج تک ضیاء الحق باری بات کریں سر, مہربانی ہوگی. ان کا آواز ہی نہیں آ رہی ان کی کہ کیا کہی جا رہے ہیں. اگر میرا تو منہ ٹیڑھا ہو جائے اگر میں جھوٹ بولوں, اور خان صاحب ایک دن الزام لگائیں دوسرے دن کہیں سیاسی بیان ہے, ان کا منہ تو پھر میرا مطلب پتہ نہیں کس شکل اختیار کرتا ہے. میرا تو خیال تھا آج آئے ہیں یہ بتائیں گے قوم کو کہ وہ لوگ 2 وزراء جو کرپشن پہ ہم نے نکالے تھے, آج ان سے معاہدہ کر کے 4 وزارتیں ان کرپٹ کو دے دی. پہلے 2 تھے یا 4 دے دی انہیں. خدا کی قسم یہ ان کا کردار ہے, یہ ان کی شکل ہے, یہ ان کا چہرہ ہے. 4 وزراء ان کرپٹ وزراء کو دے دیا جو 2 وزراء کرپشن پہ نکالے تھے. اس کا جواب دے دے. شوق صاحب آپ ساتھ ہیں, میں شاہد صاحب کو شامل کر لوں پھر آپ کی طرف آؤں گا. شاہد صاحب یہ قانون مظلوم نہیں ہے سر اس ملک میں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کو اپنے جج چاہیے, اپنی عدالتیں چاہیے, کم از کم کوئی ایسی پارٹی تو نہیں چاہیے جس کو پورا قانون منظور ہو, پورے ججز منظور ہو. دیکھیں یہ تو بارہا یہ سامنے آتا ہے, اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہے تو فوری طور پر ایک حملہ کر دیا جاتا ہے. وہ ٹرائبونل ہو, وہ جوڈیشل کمیشن ہو, یا وہ اعلیٰ عدالت کا فیصلہ ہو. اور یہ میرا خیال ہے بار بار ہمارے سامنے آیا ہے. ہمیں اب بھی یاد ہے وہ جو ماڈل ٹاؤن والا قصہ تھا, اس میں پہلا جو جوڈیشل کمیشن تھا, اس کا جو فیصلہ تھا اس کو فوری طور پہ رد کر دیا گیا, اور وہ بلکہ رپورٹ ہی ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک کمیشن بنایا گیا, اس کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل منظور کر لیا گیا, کیونکہ اس میں جو فیصلہ تھا شاید آپ کی پسند کا تھا. یہ بھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا جسٹس کاظم والا, اس کو بھی بڑی بری طرح نون لیگ جو تھی اس نے بڑی شدید تنقید کا نشانہ, اور ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ شاید کوئی 30 کیسز نون لیگ کے وہ سن چکے ہیں, جس میں سے واحد یہ فیصلہ تھا جو انہوں نے نون لیگ کے خلاف. کاظم ملک نے کہا تھا, کاظم ملک کی بات کر, انہوں نے کہا میرے اتنے فیصلے قبول میرے اور وہ سارے فیصلے, ایک فیصلہ جو میں نے ان کے خلاف دیا اس کے اوپر میرا سارے کا سارا جو کیریئر ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا گیا. تو یہ تو ہماری تاریخ. بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے, ہم نے نہیں دیا. بہت کچھ کہا گیا ان کے کیریکٹر پر, کیریکٹر اسیسینیشن اور عجیب عجیب قسم کے بیان. پرویز رشید صاحب, رانا ثناءاللہ, اور بھرمار کر دی گئی, جس کے اوپر انہیں ایک دن پھر اپنا بیان دینا پڑا, اور وہ کہہ رہے تھے مجھے تھریٹ بھی ہے, یعنی کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے. بہرحال یہ تو وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس معاملے میں قانون اور عدالتیں مظلوم ہیں, جو چاہے جب چاہے اٹیک کر دے. میرے فائدے کا فیصلہ ہے تو بسم اللہ, میرے فائدے کا فیصلہ نہیں ہے تو میں اس پہ تنقید کروں گا. آج کے فیصلے کے بارے میں میری کچھ آبزرویشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں قانون اور باقی نکات اپنی جگہ, مگر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ الیکشن صرف 11 یا 12 دن رہتے ہیں. امیدوار کا فیصلہ ہو چکا ہے, کمپین شروع ہو چکی ہے, بیلٹ پیپرز, اور فوج کو حکم دے دیا گیا کہ الیکشن آپ نے کروانا. فوج کو حکم, یہ میرا خیال ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں آج کوشش کر رہا تھا ڈھونڈنے کی کہ کیا کوئی اس طرح کی چیز مجھے اس کا پیرلل نظر آتا ہے, تو یہ نہیں. اچھا کیوں ہوا, آپ کا کیا خیال؟ دیکھیں نا, میں اسی طرف آپ آ رہا ہوں. یہ آپ دونوں طرف سے دیکھیے کہ عدالت کی کیا مجبوری تھی, اور یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں کیا جب یہ فیصلہ ہوا تھا, اب سعد رفیق والا معاملہ ہے نا, جو ہی ان کے خلاف فیصلہ آیا فوری طور پہ اپیل میں چلے گئے. آج یہی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس بڑا وقت تھا, یہ اپیل میں جانے کا فیصلہ ایک تو ٹورڈز دی لیٹر پارٹ کرنا, اور پھر یہ اس سے پہلے اور پھر سٹے, 2 فیصلے ہو گئے. ایک تو یہ کہ ان کو بحال کر دیا گیا, یہ نہیں کہا انہوں نے کہ جو ٹرائبونل کا فیصلہ ہے ہم اس کو اپ ہولڈ کرتے ہیں, اس کو اپ ہولڈ کرتے, اس کو پوسٹ پون کرتے, سٹے کر دیتے. وہ 2 چیزیں تھیں. بحال بھی کر دیا گیا, اور بحالی کے بارے میں وہ جو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ جج کا جو فیصلہ, میرا خیال ہے کہ ہی از این الٹریٹ مین,
یہ ایک ان کے منہ پہ تماچا ہے. یہ ٹریبیونل کا فیصلہ تھا. تو ٹریبیونل جج ہوتے ہیں نا, جاہل آدمی ہے. نہیں جی, ٹریبیونل میں کون ہوتا ہے؟ یہ جو ٹرائبونلز ہیں یہ اسی طرح کے آدھا عہدوں پر فائز جج ہیں. یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا, قانون دان ہیں, جج ہیں اور قابل تعظیم لوگ ہیں. تو ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ جناب آپ جس آدمی کو کہہ رہے الٹریٹ اور لائف ٹائم بین کرتے ہیں, یہ لیں ہم اس کو فوری طور پر بحال کریں. بریک لوں گا میں. بریک میں سے پہلے کنٹراڈکشن بڑی ہے. ابھی عدالت کی بڑی حمایت کی کہ بھی ان پہ نہیں تنقید, بڑے خوبصورتی سے شاہ لطیف صاحب نے عدالت پہ وہ گند اچھالا ہے کہ سارا قصور اس عدالت کا تھا, اسے نظر ہی نہیں آیا. یہ عدالت آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا, پہلے اس کی حمایت کر رہے ہیں. میں کوئی حمایت نہیں, اس کے بعد اس کے بعد کمال ہے. وہ آپ ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو عدالت ہے. میں تو باہر کا آدمی ہوں. کلیئر ہے نا جی, میں تو باہر کا آدمی ہوں, جس کے ساتھ میں باہر کا آدمی ہوں. ہم یہ نہیں ایک دن ادھر ایک دن ادھر, میں نون ایک دن قادری ایک دن مشرف ایک دن فلاں, ایسی بات نہیں ہے. مشرف کو چھوڑیں, میں بات کر رہا ہوں کہ میں باہر کا آدمی ہوں اور میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں, اور جو حقائق ہیں اس کی بیس پہ سیدھے کہیں کہ جو فیصلہ غلط ہے میرے تو حق میں نہیں ہے, یہ میرے خلاف نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ عدالت کو مظلوم بنا رہے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے غلط کہہ رہا ہے. وہ آپ کی نظروں سے مظلوم میں بنا رہا ہوں کہ آپ جب حق کا فیصلہ آپ کے فائدے کا فیصلہ. میں نے بریک لینی لیکن میں کلیئر کر رہا ہوں. میں کلیئر کر رہا ہوں. عدالت سپریم ہے پاکستان میں, پہلی بات, اور قانون بھی سپریم ہے پاکستان میں, یہ بھی ہے. عدالت مگر عدالتوں کے فیصلے جو ہیں عدالت کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے, یہ بھی درست ہے, لیکن اس فیصلے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا یا الیکشن کے بعد. عدالتوں کے فیصلے جو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت یوسفزئی صاحب کی طرف جاؤں گا. شوکت صاحب یہ بتائیے گا, سر یہ قومی وطن پارٹی کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ وہی لوگ ہیں, وہی پارٹی ہے جن کو کرپشن کرنے کی وجہ سے آپ نے نکالا تھا اور اتحاد ٹوٹا تھا, اور عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اگر کولیشن پارٹنر بھی اگر کرپٹ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی نہیں چل سکیں گے. اور اب آپ نے انہی لوگوں کو دوبارہ لے لیا, اب آپ انہی لوگوں کو وزارتیں بھی دے رہے ہیں. تو سر یہ جو چند مہینوں میں کیا فرق پڑ گیا وہاں پہ؟ جو پرانے لوگ تھے کیا وہ ٹھیک ہو گئے اب؟ آواز نہیں آ رہی, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طلعہ صاحب, یہ جو عدلیہ کی بات ہوتی تھی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ عدلیہ سپریم ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے, اور پاکستان کے ہر شہری کو اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے, لیکن ٹائمنگ اس فیصلے کی جو ہے وہ کویسچنیبل ہے. اچھا, میں اسے ٹائمنگ کے حوالے سے آپ سے بات کروں. 22 اگست کو یہ اگست کے آخری ہفتے میں یہ فیصلہ آیا, اس کے فوراً بعد ریٹ کر دی گئی بلوچ صاحب کی طرف. فوراً بعد ان کی ریٹ لگی 21 کو عدالت نے نارملی سٹے گرانٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ہم نے زور نہیں ڈالا, اور اگلی پارٹی کو انہوں نے نوٹس کر دیا. 7 دن کا نوٹس اس لیے کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کے وکیل مخدوم صاحب ملک سے باہر تھے, ان سے پوچھ کے کہ وہ کب تشریف لائیں گے اس کیس کو لڑنے کے لیے, اور وہ جب انہوں نے لگا تو وہ اس کے بعد ڈالے گی 7 دن بعد. آج بھی ان کے وکلا کی وجہ سے یہ کیس کی آگے ڈیٹ پڑی ہے, نہیں تو عدالت نے تو کہا تھا بھائی آج آپ بحث کر دیں. اگر عدالت آج یہ سنے بغیر, یعنی کہ 3 دفعہ انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ آرگو کریں گے, انہوں نے کہا نہیں. کب کریں گے؟ 2 دن بعد نہیں, 3 دن بعد نہیں, 7 دن بعد نہیں. وہ چاہ رہے تھے کہ 11 اکتوبر سے پہلے اس کیس کو نپٹا دیا جائے. مگر اگر وہ فیصلہ کر دیتے تو پھر بہت سارے لوگ کہتے دیکھیں جی ترین صاحب کو سنا ہی نہیں گیا. لیکن جو کاظم ملک کا فیصلہ تھا اس پہ آپ کو اتنا اختلاف کیوں تھا؟ وہ آپ کو کیوں نہیں ہضم ہو رہا تھا؟ دیکھیں کاظم ملک صاحب کا فیصلے پہ دیکھیں, آپ خود فرما رہے ہیں کہ فیصلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے اختلاف کے بعد یہی تو اختلاف میں نہیں دیکھیں نا, وہ فیصلوں کی اختلاف کی بات نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا اختلاف کے کیوں, ہم اختلاف کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہم نے جانا تھا. اگر ہم اختلاف نہ رکھتے تو ہم سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسٹے آرڈر نہیں لیں گے. دیکھیں اصل بات میں اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز رشید کی پوری گفتگو اگر سنوائیں, اگر اسٹے آرڈر لینا ہوتا 122 میں نہ لے لیتے, 147 میں نہ لے لیتے, 144 میں نہ لے لیتے. ایک منٹ چوہی صاحب, 4 میں سے 4 ایک آپ کے ہارنے کے امکانات نہیں, یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ ہمارا امیدوار ہے اس کو لائف ٹائم بین کر دیا گیا,
اس کے پاس ایک ہائی کورٹ HEC کی فیصلے موجود ہیں, اس نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, اور آج بھی وہاں کہا گیا کلیئرٹی کے لیے سٹے نہیں لیا جاتا. نہیں سٹے, ہم نے تو کہا ہے کہ بھی وہ کہیں کہ یہ بلوچ صاحب الیکشن لڑ لیں, تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہم پر لائف ٹائم بین جو ہے, جو کہ آلریڈی ہمارے پاس اس کے فیصلے موجود ہیں, اس کی کلیئرٹی تو عدالت نے کرنی ہے نا. شوکت صاحب یہ بتائیے گا, یہ قومی وطن پارٹی کا سر کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ تو میں بات کروں گا, لیکن یہ جس طریقے سے طلال صاحب صفائیاں پیش کر رہے ہیں نا, اس سے کیا مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم بالکل نہیں سمجھتی. میرے بھائی اتنا شعور آ گیا لوگوں کے اندر, کتنا جھوٹ بولو گے, کتنا ان کے سامنے پرویز رشید کی تقریریں رکھو گے. یہ سیدھی بات کرو, بھاگ گئے ہو, یہ مان لو, کبھی کبھی مان لیا کرو. اور یہ آج کا دن ایسا ہے کہ آپ کو 100% جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ہارنا ہے PMLN نے, تو آپ بھاگ گئے ہیں, یہ یقین کر لو. باقی میں اس پہ جو ڈیسیجن ہے اس پہ کوئی جو میرے خیال سے جتنا بڑا زبردست جنرل صاحب نے جو بات کی, اس کے بعد میں کیا کہوں گا. دیکھیں آپ نے قومی وطن پارٹی کی بات کی. قومی وطن پارٹی ایز اے پارٹی پہ کبھی بھی الزام نہیں لگایا کہ یہ کرپٹ ہے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ہاں کچھ جو وزراء تھے اس میں 1 یا 2 وزراء تھے, ان پہ اعتراض ضرور ہوا تھا, اور اس پہ ہماری لیڈرشپ نے ان سے کہا تھا کہ یا تو ان کو اس وقت میں معلوم چاہتا ہوں شوکت صاحب, آپ اس وقت صرف ان وزراء کو الگ کرتے ہیں. آپ نے تو اتحاد توڑا تھا, اتحاد ختم ہو گیا تھا ان وزراء کی وجہ سے, تو اس کا مطلب پارٹی کے ساتھ آپ کو ایشو تھا نا سر, آج اسی پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو گیا. عرض کر رہا ہوں سر, ہم نے اس پارٹی سے ریکویسٹ کی تھی, ہمارے اتحادی تھے, ہم نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو وزراء آپ ہٹا دیں. انہوں نے ہٹانے سے انکار کیا, جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے اور وہ پارٹی حکومت چھوڑ کے چلے گئے. ہم ایز اے پارٹی ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کی ہے, آج بھی وہ رسپیکٹیبل ہیں, ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ایز اے ہول پارٹی کو آپ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارٹی جو ہے ٹوٹلی کرپٹ ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہاں اس پہ جو اعتراضات تھے وہ بالکل کہے ہیں, خان صاحب نے کہے تھے, وہ انہوں نے مانے نہیں تھے اس وقت. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ دوبارہ آ رہے ہیں, تو یہ ایشو نہیں تھا کہ ہم نے ان کو پورا کہا. یہ فرمائیے گا, یہ آج قومی وطن پارٹی نے, یہ فرمائیے گا ذرا, یہ فرمائیے گا کہ آج قومی وطن پارٹی نے کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اب ہم صاف ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو گئے ہیں, اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے, اب وہ غلطیاں نہیں کریں گے, ویسے وزراء نہیں ہو گئے ہمارے, کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے نہیں ہوگی, کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا ہو سر انہوں نے, یا پھر انہوں نے لکھ کر دے دیا ہو کہ وہ جو ماضی ہے اس کو نہیں دہرایا جائے گا. آج آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ دیکھیں قومی وطن پارٹی ہمارے صوبے کی ایک ٹھیک ٹھاک پارٹی ہے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایز اے پارٹی, ایز اے ہول پارٹی کبھی بھی اس کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا. یہ جو وزراء کے نام ہم نے دیے تھے, جو ہماری لیڈرشپ نے اس وقت اس پہ اختلاف ہوا کہ جی ان کو ہٹایا جائے, وہ نہیں ہٹا رہے تھے, وہ اس پہ اختلاف بنا. ابھی جو وزراء آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ نام سنا ہوگا, بہت ٹھیک ٹھاک لوگ آ رہے ہیں, اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ صوبے میں حکومت بھی کرے, جو بھی ہے. تو یہ اس پہ تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ایز اے ہول میں نے آپ سے بالکل صحیح. میں صرف ایک لوں گا نقطہ طلال صاحب کا, پھر آپ کی طرف آؤں گا. رکیے گا, شوکت صاحب ساتھ رہیے گا. طلال صاحب دیکھیں, اگر آپ قومی وطن پارٹی کا ایشو دیکھیں تو ان کے وزراء نے جب کرپشن کی تھی اور یہ معلوم ہو گیا کہ کرپشن تھی, تو عمران خان صاحب نے اس پارٹی کو اپنے اتحاد سے نکالا, ان وزراء کو بھی نکالا, یہ بات ہے. آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے, تو آج انہوں نے ان کو دوبارہ لیا, تو یہ تو میرے سمجھ تو اچھی سیاست ہے کہ جو غلطی کرے گا اس کو اتحاد سے نکالا جائے گا. دیکھیں چوئی صاحب, اتحاد سے نکالنے کے بعد سزا دینی چاہیے تھی نا. اگر ان پہ الزام جھوٹا لگا ہے تو بڑی زیادتی ہے, اور اگر سچا تھا تو سزا دیتے. اور اس کے بعد جس وزیر کو انہوں نے شیرپاؤ صاحب کے بیٹے کو سزا تو دی, فرق کر دیا نا سر. شیرپاؤ صاحب کا بیٹا بھی وزیر تھا, آج وہ سینئر وزیر بن کے لوٹ رہا ہے. پہلے 2 تھے, اب 4 بن کے آ رہے ہیں. پتہ نہیں کسی کورس پہ بھیجا تھا انہیں, یا انہیں کی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دیا کہ بھی وہ کوئی صاف ستھرے. کہنے کا مطلب یہ ہے, پہلے ان کے اپنے کمیشن نے کہا کہ کرپٹ لوگ ہیں, ترین صاحب, علیم خان اور CM KP, انہوں نے ان کو اعلیٰ عہدے دیے. اب انہوں نے خود کہا کہ یہ کرپٹ ہیں, اب ان کرپٹوں کو دوبارہ وزیر کر, یہ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بڑی کرپٹ ہے, یہ کاف لیگ بڑی کرپٹ تھی, پھر دائیں اور بائیں ہمارا بھی میں نے کہا ہمارا بھی کوئی چلا جائے, دائیں اور بائیں بنی گالا چلا جائے. وہ اس کے بعد ایسی واشنگ مشین ہے کوئی کمال کی کہ اس کے بعد چندہ وہ شوکت خانم کے لیے رسید کٹوائے تو حاجی عبدالعلیم خان ہو جاتا ہے بندہ. پہلے وہ علیم خان کرپٹ, پلاٹ مافیا, کیا, پھر حاجی عبدالعلیم خان. او خدا کے بندو, آپ نے کس طرح قومی وطن پارٹی کو شامل کیا ہے؟ چوئی صاحب ایک مہربانی کریں, پریس کانفرنس سے عمران خان کی بھی اور اس وقت کی قومی وطن پارٹی کی قوم کو دکھائیں کہ یہ ایک دوسرے کو کہتے کیا تھے.
بس صرف اتنا کر دیں, چھوڑ دیں میری بات کو, میں تو مخالف ہوں ان کو. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی. یہ شاہد صاحب آپ بتائیے کہ جو آپ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں ساری, آپ کا میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ مجھے پہلے طلال صاحب یہ بتائے کہ آپ کے خود لیڈر نے کہا تھا کہ میں ہر 3 مہینے بعد, کیونکہ جب وہ دھرنا تھا نا بڑا پریشر آ گیا, تو ہر 3 مہینے بعد کارکردگی کے جائزہ لوں گا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے سارے وزیر ماشاءاللہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں, اس میں سے کوئی بھی نہ کرپشن کر رہا ہے نہ اس کی کارکردگی خراب ہے, سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہے. اور جو نیپرا کی رپورٹ آئی ہے کہ جی بجلی کے اندر جو آپ نے کیا ہے, جو آپ کی کارکردگی ہے ماشاءاللہ, اور خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں, کب تک جھوٹ بولیں گے طلال صاحب؟ یہ اچھی باتیں کر کے, اچھے الفاظ استعمال کر کے, پتہ نہیں آپ کو اس کا کوئی کورس کیا جاتا ہے, کورس کرایا جاتا ہے, پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کو کوئی جملے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ایسے جملے جا کے وہاں بول لیں, قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. آپ کی تیسری مرتبہ حکومت ہے, اگر ہمارے وزراء میں بھی ہمیں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن تھوک کے ہم نہیں چاٹتے. لیکن اگر کرپٹ کہہ دیں تو پھر واپسی نہیں. یہ تو کرپٹ کر کے 4 وزیر بنا دیے, 2 نکالے تھے 4 بنا دیے پیکج ڈیل. اس کا مطلب کمال ہے. کرپشن ہو رہی ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے میرے بھائی. طلال چودھری اس کا جواب دیں, آج آپ کا دن ہے, جواب دیں. جس طرح آپ جو نندی پور کا کیس آپ کے سامنے, یہ جو بہت بڑے جو ابھی جو یہ میٹرو کا ہے, انشاءاللہ آپ شوکت صاحب ساتھ ہیں, مجھے شاہد لطیف صاحب کو شامل کر دیں. شاہد لطیف صاحب, آپ بڑے عرصے سے یہ سن رہے ہیں سارے سیاسی بیانات, پھر یو ٹرن ساری سیاسی جماعتوں کے, سب اختلافات بھی آپ کے سامنے ہیں, پھر دوبارہ اتحاد بھی آپ کے سامنے. کوئی امید نظر آتی ہے آپ کو کہ یہ سیاست جو ہے ان تمام اس قسم کے گند سے پاک ہو جائے گی, صاف ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں بہت ہی ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ لفظ جمہوریت, آج اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹے شدہ جمہوریت ہے کہ اسٹے لیے جاؤ اور ممبر بھی بن کے بیٹھے رہو, منسٹر بھی بن کے بیٹھے رہو. مطلب سپرٹ کیا ہے؟ دوسرا ہے سیاست. آج ہی میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ یہ جو جی پرویز رشید صاحب نے جو کہا, یہ تو سیاست ہے کہ ہم آئیں گے جی, میدان میں آئیں گے, جانے نہیں دیں گے, بھاگنے نہیں دیں گے. دیکھیں قوم کے سامنے عمران خان صاحب نے بھی یہ کیا, اس سے پہلے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, بالکل کی تھی. دیکھیں قوم کے سامنے جس طرح یہ سیاست اور جس طرح جمہوریت کا نعرہ لگا کر ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو سرو کرے نا. جہاں تک آپ کے وعدے تھے کہ جی بجلی بھی تو گیس بھی تو معیشت بھی تو روزگار بھی تو مہنگائی بھی تو صحت بھی تو تعلیم بھی, یہ تھے نا جی نعرے. تو جب بعد میں سوال کیا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ تو الیکشن کیمپین کا حصہ تھا جی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا تھا. یعنی یہ سیاست ہے. ایک عام آدمی اس کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ نعرے ہیں, یہ کوئی نعرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہوگا. تو ایک تو آپ سیاست کو یہ والا نام دیتے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو جمہوریت بتا دیا کہ جی آپ اس طرح کے نعرے بازی, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے نا, کہ جانے نہیں دیں گے, بھاگنے نہیں دیں گے. اور آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ جناب آپ اسٹے کے لیے پہنچ گئے اور ایک سٹے پہلے سے ہی چل رہا ہے. ہوا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بدنامی ہو گئی ہے اس معاملے میں, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہوگی کہ ہمارے جو معاملات تھے الیکشن کے, آج 2 سال پلس گزرنے کے بعد بھی پہلے الیکشن ٹرائبونلز نے اپنا کام نہیں کیا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. 2.5 سال فیصلے لٹکے رہے نا جی. یاد صادق صاحب کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے کیس اپنا کیا ٹیک اپ کیا کہ جناب تھیلے نہ کھلنے دیے جائیں, سٹے لے لیا. بھئی تھیلے کیوں نہ کھلنے دیے جائیں؟ چھوڑ دیں کہ عمران خان نے جو ڈیمانڈ کی صحیح تھی یا غلط تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو سٹے لینے چلے گئے آپ تھیلوں کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک طرح کا مذاق بنا دیا گیا ہے. اور میں نے وقت لینے زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے پاس سٹے آرڈرز کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں. 6 سٹے آرڈرز پی ٹی آئی نے لے رکھے ہیں اور اتنے ہی تقریباً میں نے اوور آل کامنٹ کیا نا جی, نون نے لیے ہوں گے. میں نے اوور آل کامنٹ کیا کہ سٹے آرڈرز کے ساتھ جب یہ حکومتیں اور جمہوریت چل رہی ہے, کیا امپریشن ہے؟ مطلب باہر بیٹھا ہوا آدمی کیا یہ جو فیشن بن گیا نا جمہوریت کو ساتھ ساتھ لپیٹنا, یہ خاص ایک مشن ہے جو اب کامیاب نہیں ہونے والا. یہ اب ایسے ہی رہنا ہے. بڑی ٹرائیاں کر لی, یہ دھرنے میں بھی آئے تھے, اس سے پہلے بھی ایک دھرنا ہوا تھا. یہ جو نا اس کو ختم کرے, اسی میں سے رستہ نکلنا ہے, اسی کے اندر سے رستہ نکلنا ہے, اور کچھ نہیں ہے ادھر. اب زور لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی لیڈرشپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جمہوریت کو کمزور کرنے کا. آپ ڈیلیور کریں, لوگوں کو دیں. آپ دیتے کچھ نہیں ہے, آتے دھاندلی کے ذریعے آتے ہیں. حکومت میں ہیں یا افغانستان سے ہیں یا کے پی کی حکومت میں ہیں, دیں ان کو صحت دیں, تعلیم دیں, ہیلتھ دیں, سب کچھ دیں. کیوں نہیں دے رہے میرے بھائی؟ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے افغانستان سے آ جائیں.
آپ وزیر ہیں میرے بھائی، وزیر ہیں آپ، ایک حکومت کے ایک صوبہ چلا رہے ہیں، ایک اس پہ حکومت ہے، آپ نے دعوے کیے تھے، آپ نے نعرے لگائے تھے، کمال کرتے آپ بات کر رہے ہیں پنجاب میں جس طرح اپنی صفائی دیں آج صرف کے وزیر کیوں لیے جو ہم بیچارے مجبوری سے وقفہ لینے دیں شوکت صاحب، وقفہ لینے دیں شوکت صاحب، رکیے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ طلعت صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب NA 122 میں الیکشن ہونے والے ہیں، قریب جا رہے ہیں الیکشن کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ بھی سٹے لے لیں؟ سر دیکھیں چوئی صاحب، یہ نا سٹے کے لفظ کو اگر سٹے لینا ہوتا تو 122 میں بھی اپلائی کیا جا سکتا تھا، 147 میں بھی کیا، یہ جو 154 تھا اس میں سوائے کینڈیڈیچر کی بحالی کے لیے ترین صاحب کے وکیل کے آرگومنٹ نہ کرنے کی وجہ سے سٹے ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 122 میں کوئی ہے ہی نہیں، آرڈر وہاں پہ اپلائی نہیں کیا، وہ ڈیٹ ہی نہیں نکلی ابھی تک، وہ وہاں کا ہم کورٹ کو زبردستی نہیں کہا، وہ ہم نے اس پہ اپلائی، سعد رفیق صاحب نے سٹے نہیں لیا، سعد رفیق صاحب کا آلریڈی پہلے سے ہو چکا تھا، ان کو کئی فیصلوں پہ اعتراض تھا، اس وقت ہم نے یہ پارٹی نے یہ ڈیسیژن نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد ایک 144 ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے، اوکاڑا کا، وہاں بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، وہاں پر بھی سٹے نہیں ہے، وہاں ہم عدالت میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں عوامی عدالت میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں آپ مضبوط ہیں، جہاں آپ کو امید ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں، وہاں پہ تو آپ سٹے نہیں لیتے، وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ جیت جائے گا ہمارا مخالف امیدوار، تو وہاں سٹے لے لیتے ہیں۔ چوئی صاحب 23 اس وقت سٹے چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں سے، جن میں سے سوائے 2 کے 21 باقی تمام کے ہیں۔ ہمیں کوئی اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو بہت مضبوط ہیں ساری جگہ پر، کئی جگہ پر قانونی تقاضے ہیں، قانونی مجبوریاں ہیں، اور وہاں پر یہ سٹے جو ہے یہ ایک عدالت کے پروسیس کا حصہ ہے۔ اب بات ہے یہ ابھی آ رہا ہے الیکشن، یہ آپ کے لوکل باڈیز کا، خان صاحب کے سامنے نام کپتان لا رہے ہیں، نہ وائس کپتان لا رہے ہیں، نوجوان حمزہ شہباز مقابلہ کرے گا، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ کنٹونمنٹ کا ہوا ہے، گلگت بلتستان کا ہوا ہے، 6 لگاتار بائی الیکشن ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہری پور ہوا ہے جہاں پٹواری بھی ان کا، تھانے دار بھی ان کا، کیا کیا ان کا نہیں تھا۔ خیر چوئی صاحب رزلٹ ایک جیسے آئے ہیں، کہنے کا مطلب اس سے آپ ایک صرف 154 پہ اب یہ کہیں جی ساری اپنی سیاست کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہو جائیں کسی طرح، بھئی پتہ چل جائے گا 11 کو۔ صاحب ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، پہلی بات تو یہ کہ بڑے لیڈر ہیں ان کی پارٹی کے، دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض اس بات پہ ہے کہ اگر آپ نے سٹے لینا تھا تو یہ نہ کہتے کہ ہم سٹے کے پیچھے نہیں چھپیں گے، ہم مقابلہ کریں گے اور بھاگنے نہیں دیں گے، یہ اس بات پہ اعتراض، اگر آپ یہ کرنا تھا تو آپ وہ نہ کرتے۔ آج کا سٹے جو ہے یہ ترین صاحب کے وکلا نے جان بوجھ کے کروایا، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، پوچھیں ان کے وکلا سے کیوں بحث نہیں کی۔ جی شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے وکلا جو ہیں وہ وفادار ثابت نہیں ہوئے ان کے ساتھ؟ جاوید چودھری صاحب ابھی مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اب وکلا کہاں ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی سمجھ کی باتیں ہیں، یہ کوئی ویسے باتیں ہیں کہ لوگ اس پہ یقین کر لیں گے؟ یہ سیدھی سی بات ہے جی، آپ نے جو بات کی نا بالکل یہ بھاگ گئے ہیں، یہ انہوں نے مان لیے وہاں پہ شکست، اب طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، طریقے جو بھی ہے ان کے پاس اتنے زبردست قسم کے فارمولے بنائے ہوئے انہوں نے کہ یہاں پہ یہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے، وہاں پہ یہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے۔ یہ کہنا ہے 122 ہو یا 144 ہو، وہاں پہ ہم سٹے نہیں لے رہے، وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں وہ بھی ہو جائے گا، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں حمزہ شہباز فلان شہباز جو بھی آئے میرے بھائی ہم مقابلہ کریں، کیونکہ شہباز بڑا غریب آدمی ہے اور غریب آدمی کو لوگ شاید ووٹ دے دیں گے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غریب اور امیر، تو وہ تو بہت ہی غریب ہے، غریب امیدوار کو نہ اتارے، کسی امیر امیدوار کو اتارنا چاہیے تھا ان کو بھی۔ لیکن بات یہ دیکھیں اس سے کوئی مقصد نہیں بن رہا ہے، آپ نے جمہوریت کو اس لیے کمزور کیا کہ آپ جمہوریت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کے مخالف فیصلہ آتا ہے آپ برس پڑتے ہیں، آپ حملہ بھی کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ، آپ ججوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، جب آپ کے حق میں آ جاتا ہے پھر آپ کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کیا خاک جمہوریت مضبوط ہو جائے گی؟ یہ جمہوریت کمزور کیوں ہے؟ آپ لوگ ہی تو حکومت میں رہے نا، 3 4 باریاں تو آپ لوگوں نے لی ہیں، جو آپ نے عوام کا ستیہ ناز کیا ہے، جو قومی دولت کا ستیہ ناز کیا ہے، قومی اداروں کا ستیہ ناز کیا ہے۔ آج تک مجھے بتائیں کوئی سٹیل مل کوئی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی؟ یہ جو PIA اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ ریلوے جو ہے بہت اچھا ہو گیا ہے، 2.5 سال ہو گئے، یہ وزراء کی کارکردگی زیرو کارکردگی، اور پھر بھی پرائم منسٹر خاموش، اس لیے کہ ان پہ پریشر ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں اب پریشر دوبارہ بڑھے گا، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم عوام کی شاہ آواز لطیفہ کو شامل کرنے دیتا ہے. یہ بتائیے شاہ لطیفہ یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا سارے معاملے میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ خصوصی طور پہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. ٹارگٹ کس پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں؟ مثلا ان کے خلاف سٹے لے لیا نا سر، جب مثلا الیکشن ہونے میں 12 دن رہ گئے. نہیں، وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا نا، یہ تو اخلاقی طور قانونی تو آپ بہت سارے نقطے لا سکتے ہیں نا کہ 30 ڈیز کا پیریڈ تھا، ٹھیک تھا، بالکل تھا. کیا اس سٹیج پہ یہ پوائنٹ اس کا آنا اور اس سٹیج پہ عدالت کا یہ سٹے دینا، میں تو اس پہ بھی تنقید کر رہا ہوں. اور میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے ملک میں کیا پیغام جا رہا ہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، باہر سے کیا نظر آ رہا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب 2.5 سال سے اسپیکر ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ فیصلہ فائنلی کیا ہے. اول تو انہوں نے کہہ دیا آج، اب تو الیکشن ہوں گے تو دوبارہ سے معاملہ آگے چلے گا نا. انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے مطابق یہاں پہ دھاندلی ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے منسوخ کر دیا ان کا جو بھی کینڈیڈیٹ تھا. بات یہ ہے کہ یہ وہ نمائندے ہیں جو لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اگر عدالتیں، ٹرائبونلز، اور اب یہ اس فیصلے کو آج کہہ دیا گیا کہ غیر معینہ مدت تک پھر سٹے آرڈر مل گیا، تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ بالکل ہے، یہ اس کا جواب ان کو دینا چاہیے کہ اگر واقعی انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بھاگنے والا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو ان کو بھاگنے کیوں دیا؟ اب یہ جائیں عدالت میں اور وہاں جا کے بات کریں. مگر بات یہ ہے کہ جو ٹرائبونلز اور عدالتوں کے معاملات ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے ملک اور لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے یہ نمائندگان کرتے ہیں. تو کیا عدالتیں سال ہاں سال ان کیسز میں نہیں، اگر صدیق بلوچ کو یہ ابھی کہہ دیں کہ وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہے، نہ ڈریں اس سے، تو ابھی الیکشن میں چلے جائیں. ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. فیصلہ بہرحال آپ نے ہی کرنا ہے. عدالت کے فیصلے مکرم ہیں، محترم ہیں، لیکن ٹائمنگ اس فیصلے کی جو ہے وہ یقیناً کویسچنیبل ہے اور لوگ اس پہ سوال اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہرگز کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.